اور ایک کئیوں کو بار تکلیف میں عید کے دن ملاقاتیں جب میں کرتا تھا نا ہم بیٹھے ہوئے، اگرچہ وہ دن میرے مرکز الاولیاء کا حملے والا کیس ہو چکا تھا، تو اپنے پاس وہ کچھ حصہ ہی بھائی وہ ہوتے تھے اسلحے والے میرے پاس، تو ان دنوں کی بات ہے کہ ان کے پہرے میں ملاقات ہوتی تھی۔ ایک آیا، میں نے فلاں وقت سے نہیں کھایا اور یوں وہ کچھ بولا، اور اگر آپ مجھے الگ سے بات کرنے کا وقت نہیں دو گے 1 to 1 تو میں کرسچین ہو جاؤں گا۔ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ میرے تو پیروں تلے زمین نکل گئی۔ میں میٹھی عید کے دن جب ملاقات کرتا تھا تو میرا موڈ شاید آپ نے دیکھا ہوگا۔ جی بابا، اب وہ بات ایسی تھی کہ میرے کو اپنی زبان چلانی پڑی، میرا سارا اس نے مورل توڑ دیا۔ اب میں نے اس کو سمجھایا اور میں نے کہا یہ تو تم ہو چکے، انہیں ظاہر ہے کہ اسلام کو تو حقیر سمجھا نا کہ یہ بات نہیں، ہو آ رہی ہو، تم کون ہے، تمہاری وجہ سے اسلام چھوڑ دوں؟ یار کوئی بات ہوئی، تم بات میرا وقت نہیں دو گے تو میں عیسائی بن جاؤں گا معاذ اللہ۔ میں نے اس کو سمجھا بجھا کر توبہ کروائی، کلمہ پڑھایا، اور پھر اس کو میں نے ٹائم دیا، میں نے ٹائم۔ تو اب وہ کسی حارث کو بھی کھڑا نہیں رہنے دیتا تھا، تو وہ تو میرے یہ تو نہیں ہوگا، پتہ نہیں یہ کون ہو، کیونکہ ہماری تو یہ کوشش ہوتی کہ بغیر شناختی کارڈ کے بھی کوئی ملاقات کے لیے نہ آئے، کیونکہ بالکل جو نیتتا ہو نا خالی ہاتھ وہ بھی قتل کر سکتا اپنے ہاتھوں سے، تو وہ اب جو دور بیٹھا ہے وہ نہیں کر سکتا آسانی سے کہ کوئی نہ کوئی اس کو روک لے گا، لیکن بالکل جو ملاقات کر رہا ہے تو آپ کو حیرت ہوگی کہ یہ چھوٹی انگلی ہے نا، اس سے قتل ہوتا ہے۔ اس سے یعنی کہ پوائنٹ ہیں بدن میں کہ اگر یہ چھوٹی انگلی وہ ماہر جو ہوگا نا وہ انگلی اس جگہ پہ بدن پہ مارے گا، بندہ مر جائے گا۔ تو شناختی کارڈ دے کر اس طرح کی حرکت کرنے سے بندہ ڈرے گا کہ تو پولیس ہماری نسلوں کو تباہ کر دے گی، اٹھا لے گی ہم کو، سب کو، خاندان کو، میں بھاگ بھی جاؤں گا۔ تو یوں مطلب یہ کہ بغیر شناختی کارڈ کے ملاقات کا مطالبہ بھی نہ کیا کریں، تو یہ ہمارا تعاون کیا کریں۔ آپ تھوڑی قاتل ہیں، لیکن جب یہ بالکل ہم فری ہینڈ دے دیں گے نا تو اللہ نہ کرے کوئی آ کر اپنا کام کر جائے، وہ مجبوری ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ چاروں طرف سے اب دشمنیوں کا گھیرا جو ہے وہ لگا ہوا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ یہ ایک مبالغہ ہے کہ اب کون دشمن ہے، کیا کر رہا ہے، کیسے کر رہا ہے، کیا پلاننگ، یہ سب اپنے کو پتہ نہیں ہوتا، لیکن ذرا تھوڑا اندازہ کچھ ہوتا ہے۔ اس طرح کی کبھی دھمکیاں ملی ہیں، کبھی کچھ ہوا ہے، ایسا ہوا ہے۔ مرکز الاولیاء میں جان لینے کی کوشش ہوئی ہے، تو بہت مشہور واقعہ اخباروں میں آیا تھا۔ تو خیر، تو اس طرح اب اس کو اکیلا مطلب 1 to 1 ہمارے حارث تو نہیں چھوڑ سکتے نا، تو وہ بولا نہیں آپ بات کرو، مطلب وہ کھڑے تو رہے، ظاہر ہے وہ تو ویسے ہی آدمی مشکوک تھا، ایسا جذباتی آدمی تھا۔ خیر اس نے کچھ بات چیت کی، اب وہ کیا بات چیت کی میں سب یاد نہیں ہے مجھے، لیکن یہ کہ یہ واقعہ بھی میرے ساتھ ہوا تھا۔ تو ایسے ایسے خر دماغ اور بے وقوفوں کے سردار ہوتے ہیں جس کی انتہا نہیں۔ ایسی باتیں اپنا ایمان مطلب داؤ پر لگانا، کیا ایمان ضائع کر دیا اس نے۔ نکاح تھا تو نکاح بھی ٹوٹ گیا اس کا بالکل، یعنی کہ اس نے بول دیا کہ میں بن جاؤں گا ایسا۔ تو اگر کوئی یہ مسئلہ بھی یاد رکھے، کوئی کہے نا کہ میں 100 سال کے بعد کافر ہو جاؤں گا، تو اب بھی کافر ہو گیا۔ یہ فقہ کا جزیہ مثال دینے کے لیے کہ کوئی ایسے بولتا 100 سال کے بعد، اس کو اتنا زندہ کس نے رہنا ہے، بہت مشکل ہی ہوتا ہے۔ تو یہ کہ اگر 100 سال سے مراد اب 101 سال کے بعد کافر ہو جاؤں گا بولے تو بچہ تو نہیں ہے، پھر بھی کافر ہو جائے گا۔ نہیں، اسلام کو اس نے اہمیت ہی نہیں دی نا، میں کافر ہو جاؤں گا، اس لیے اسلام ایسی چیز ہے کہ اس کو چھوڑا بھی جا سکتا ہے، نعوذ باللہ۔ انشاءاللہ ہمارا اگر کوئی کسی نے قیمہ کر دیا نا، پھر بھی اسلام نہیں نکلے گا ہمارے دل سے، نہیں، ایک لمحے کے کروڑوں میں حصے کے لیے بھی نہیں نکلے گا۔ کوئی بلیک چینک بھی ہم کو دے دے، خدا کی قسم پوری دنیا کی مجھے بادشاہت مل جائے، ویسے ہوئے 4 بادشاہ ہیں، 2 مسلمان 2 کافر، دنیا کے 4 بادشاہ ہوئے نا، 5ویں امام مہدی ہوں گے نا، 5ویں بادشاہ امام مہدی ہوں گے۔ تو اب اگر میں آپ کو اپنے ایمان کے حوالے سے حساسیت بتا رہا ہوں کہ خدا پاک کی قسم اگر مجھے کہے کہ ہم پوری دنیا کی بادشاہ تم کو دیتے ہیں، تم خالی اتنا بولو میں کافر ہوں، اور فوراً توبہ کر کے کلمہ پڑھ لو،
پھر بھی میں نہیں بولوں گا. یہ مثال دینا یہ کفر نہیں ہے. میں سمجھا رہا ہوں کہ مجھے کبھی اتنی دیر کے لیے تم ایک لمحے کے لیے بول دو میں کافر ہوں, پھر فوراً توبہ کر لو, کلمہ پڑھ لو, جو بھی احکام شریعت ہے اس پر عمل کرو, رہو بعد میں مسلمان ہی تم, مگر تم کو ہم دنیا بھر کا بادشاہ بنا دیں. تھو ایسے بادشاہت پر جو ایمان دے کر ملتی ہو, ہمیں اس کی کیا ضرورت ہے. الحمدللہ ہمیں غلامی مصطفیٰ کی کرسی ملی ہے, بس وہ کرم سے ہمارے پاس رہے. ان کے جو غلام ہو گئے, 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 خلق کے امام ہو گئے, خلق کے امام ہو گئے. واسطہ دیا جو آپ کا, واسطہ دیا جو آپ کا, میرے سارے کام ہو گئے, میرے سارے کام ہو گئے. الحمدللہ ہم ہوں غلام مصطفیٰ, دعویٰ عطار کا دعویٰ ہے. ہوں غلام مصطفیٰ, عطار کا دعویٰ ہے یہ. ہوں غلام مصطفیٰ, عطار کا دعویٰ ہے یہ. ہوں غلام کا دعویٰ ہے یہ. کاش آقا بھی فرمائے ہمیں منظور ہے, کاش آقا بھی یہ فرمائے